دوسرا پروپیگنڈا یہ ہے کہ بھائیو دوستو، اصل تو انسان کے باطن کا معاملہ ہے۔ یہ کہاں سے مولوی لے کے آ گئے کہ باطن انسان کا صحیح ہو تو ظاہر کے اندر داڑھی کاٹے داڑھے رکھے اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ اصل تو دل کا پردہ ہے، آنکھ کا پردہ نہیں ہے، جسم کا پردہ نہیں ہے۔ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ اب یہ دوسرا اعتراض۔ تیسرا اعتراض، گزشتہ جمعے ایک صاحب نے بتلایا کہ پورے نیٹ پہ ایک ویب سائٹ بنائی گئی ہے، انہوں نے 4 اعتراضات ذکر کیے، اس میں سے ایک اعتراض کو میں آج کوٹ کروں گا اور اگلے جمعے کا انشاءاللہ اس کو موضوع بناؤں گا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ وحی کا سلسلہ وہاں شروع ہوتا ہے جہاں عقل کام کرنا چھوڑتی، تو معلوم یہ ہوا کہ وحی عقل کے خلاف ہے۔ تو یہ ایک اعتراض ہے، اس کو پورا موضوع بنا کر اگلے جمعے کو عرض کروں گا، کیونکہ آج دنیا کو دعوت دی جا رہی ہے کہ انسانی افکار کا ارتقاء اتنی بلندیوں پہ پہنچ چکا ہے کہ اب وحی کی ضرورت نہیں رہی، انسان خود اپنے صحیح اور غلط میں تمیز کر سکتا ہے۔ تو میں یہاں پر پہلے ان 2-3 اعتراضات کے جوابات دے دوں، اس کے بعد پھر میں آپ کو فقہی اعتبار سے، حدیث اور سنت کے اعتبار سے اور قرآن کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کس طرح یہ لباس شرعی معاملہ ہے۔ یہ اعتراض کہ ظاہر مطلوب نہیں ہے، باطن مطلوب ہے، تو اس کا جواب میں چند مثالوں سے دے کر آگے بڑھوں گا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ فروٹ لینے کے لیے جاتے ہیں، فروٹ لینے گئے، آپ نے دیکھا ایک پھل رکھا ہوا ہے، اس کے چھلکے اوپر داغ آ گیا، پھل والا کہہ رہا ہے کہ میاں آپ لے جائیے، پھل بہت اچھا ہے، آپ کہتے ہیں کہ پھل کے اندر سڑان ہے جبھی چھلکے پہ داغ آیا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کا باطن صحیح ہو اور آپ چٹم چٹا یہودیوں جیسی شکل بنا کے بیٹھے ہوئے ہو اور کہہ رہے ہو کہ میرا باطن صحیح ہے؟ آپ ننگے دھڑنگے پھر رہی ہو اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میرا باطن صحیح ہے۔ دنیا کے اندر آپ تو دیکھتی ہیں، پھل لینے جاتی ہیں تو آپ وہ پھل نہیں لیتی جس کے چھلکے پہ دھبا آ گیا، کیونکہ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اندر سڑا۔ دوسری دلیل، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو۔ معلوم یہ ہوا ظاہر بھی مطلوب ہے، باطن بھی مطلوب ہے۔ تیسری دلیل، دنیا کے معاملے میں آپ یہ کہتے اور کہتی ہیں کہ ہم کو ظاہر بھی چاہیے، باطن بھی چاہیے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر آپ نے ایک گھر تعمیر کیا، اس گھر کے اندر آپ نے پلر کھڑے کیے، آپ نے چھت لگا دی، دروازے کھڑکیاں لگا دی، گھر کا ظاہر حاصل ہو گیا۔ آپ تشریف لے جائیے، اس گھر میں رہیے۔ تو آپ کہتے اور کہتی ہیں کہ نہیں، گھر میں پلاسٹر ہو، گھر میں ٹائل لگی ہوئی ہو، گھر میں فور سیلنگ ہو، گھر کے اندر پنکھا ہو، گھر کے اندر فلاں پینٹ ہو، پردے ہوں، بیڈ روم ایسا سیٹ کیا جائے، ٹوائلٹ ایسا سیٹ کیا جائے، حمام ایسا سیٹ کیا جائے، باورچی خانہ امریکن ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا کے معاملے میں تو آپ یہ چاہتی ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم کو ظاہر بھی ملے، باطن بھی ملے، تو اللہ اور اللہ کا دین کیا اس لائق ہے کہ آپ اس کے ظاہر کو چھوڑ دیں اور باطن پہ اکتفا کر لیں؟ دوسری مثال، ایک گاڑی ہے، چیسس، اس کے اوپر انجن رکھا، انجن رکھنے کے بعد آپ نے اسٹیئرنگ لگایا، اور اسٹیئرنگ لگانے کے بعد آپ نے لکڑی کی ایک کرسی ٹھوک دی، گاڑی حاضر خدمت ہے،
کیونکہ اس پہ بیٹھ کے آپ اپنے گھر جا سکتی ہیں. لیکن آپ کہتے نہیں مجھے شیورلیٹ چاہیے, مجھے فراری چاہیے, مجھے لینڈ کروزر چاہیے. کیوں بھائی, آپ تو باطن کی قائل ہیں, باطن حاصل ہو گیا, چیچز بھی ہے, ٹائر بھی ہے, بریک بھی ہے اور اسٹیئرنگ بھی ہے, جائیے تشریف لے جائیے. نہیں 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 بھائی, مجھے دنیا کے معاملے میں ظاہر بھی چاہیے اور باطن بھی چاہیے. تو معلوم یہ ہوا کہ دو رنگی ہے, دو رنگی چھوڑ کر یک رنگی ہو جا, سراسر سنگ ہو جائے یا موم ہو جا, یا تو مسلمان بن کے جی لے یا بےغیرت بن کے کافر بن کے جی. یہ تو ظاہر اور باطن کا فارمولا ٹوٹ گیا. لہذا اب جتنے لوگ باطن کے رٹ لگا رہے ہیں وہ اپنی زبانوں کو سیلیں اور اپنے دماغوں کو صحیح کر لیں, مسلمانوں کو گمراہ نہ کریں.